مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثيابك فطاهر قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الایمان. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، جس میں ہم نماز کے بنیادی مسائل کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نماز کے لیے 7 شرائط ہیں، ان میں سے بدن کا پاک ہونا، اور آج کی نشست میں دوسرا فرض آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا، وہ ہے کپڑوں کا پاک ہونا. اللہ رب العزت کی ذات قرآن مجید سورۃ مدثر آیت نمبر 4 میں اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، اے میرے حبیب اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے. تو نماز میں کپڑوں کا پاک ہونا فرض ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات قرآن مجید سورۃ بقرہ آیت نمبر 222 میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت کی ذات توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو کپڑوں کا پاک ہونا بھی یہ بھی نماز کے فرائض میں سے دوسرا بڑا فرض ہے. اب دوسری بات یہ کہ کپڑوں میں اگر کسی کے کپڑوں میں نجاست لگی ہوئی ہے تو وہ نجاست کہاں تک معاف ہے. تو اس لیے ذرا اس بات کو آج اچھی طرح سمجھ لیجئے. نجاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے نجاست غلیظہ اور ایک کا نام ہے نجاست خفیفہ. نجاست غلیظہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن اور سنت کے دلائل متفق ہوں، اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں. اور نجاست خفیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں شریعت کے دلائل آپس میں متعارض ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں، اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں. نجاست غلیظہ کا حکم الگ ہے، نجاست خفیفہ کا حکم الگ ہے. اگر ایک آدمی کے کپڑوں کے ساتھ نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے، اس کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر 1 درہم سے کم ہے تو اس صورت میں آدمی کی نماز ہو جائے گی، اور اگر 1 درہم سے زیادہ نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے تو اس صورت میں اس کا دھونا فرض ہے. اور اگر نجاست خفیفہ کپڑوں کو لگی ہوئی ہے، اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ جس کپڑے کے حصے پہ لگی ہوئی ہے اس حصے کی اگر 1/4 سے کم ہے نجاست تو پھر تو نماز ہو جائے گی. اگر 1/4 حصہ یا 1/4 حصے سے زیادہ نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس کا دھونا فرض ہے. اب یہ جو 1/4 ہے، یہ اس کی ذرا بات کو بھی سمجھنا چاہیے. 1/4 سے مراد پورے کپڑے کی 1/4 مراد نہیں ہے. مثلا سلوار پہ اگر لگی ہوئی ہے تو سلوار کا 1/4 مراد نہیں، قمیض پہ لگی ہوئی ہے تو قمیض کا 1/4 مراد نہیں، بلکہ سلوار اور قمیض کے اندر جو کپڑے کے پیس ہیں، ٹکڑے ہیں، ٹکڑا مراد ہے. جس طرح بازو ایک ٹکڑا ہے، دامن ایک ٹکڑا ہے، گلا ایک ٹکڑا ہے، اس طریقے سے ہر جسم کے کپڑے کا جو ٹکڑا ہے اس کا 1/4 مراد ہے. اگر 1/4 سے کم نجاست ہے تو پھر تو اس کے اندر نماز پڑھنی جائز ہے. 1/4 یا 1/4 سے زیادہ اگر نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے تو پھر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو نماز کے اندر لباس کا پاک ہونا یہ فرض ہے. ہاں، لیکن یہ بات ذرا سمجھنے کے قابل ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس ایسا موقع ہے کہ اس نے نجاست غلیظہ کے ساتھ اور خفیفہ کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے، اور غلیظہ نجاست 1 درہم سے کم ہے اور خفیفہ نجاست 1/4 سے کم ہے، تو پھر تو نماز ہو جائے گی. اور اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے زیادہ ہے اور نجاست خفیفہ 1/4 یا 1/4 سے زیادہ ہے تو پھر یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہیں اور پاکی کو پسند کرتے ہیں. اس لیے نماز میں کپڑوں کا پاک ہونا فرض ہے. اور اگر کپڑے آدمی کے پاک نہیں ہیں تو اس کی یہ تفصیل ہے کہ نجاست کون سی ہے. نہ غلیظہ ہے تو اس کا مسئلہ بھی سمجھ لو، خفیفہ ہے تو اس کا مسئلہ بھی سمجھ لو.
اس کے ساتھ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی راستے سے گزر رہا ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چھینٹیں آدمی کے کپڑوں پہ پڑ جاتی ہیں. فقہائے کرام نے اس بارے میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، اگر سوئی کے نکے کے برابر چھوٹی چھوٹی چھینٹیں آدمی کے کپڑوں پہ لگ گئی ہیں تو وہ معاف ہیں، اگر اس سے زیادہ چھینٹیں بڑی ہیں تو وہ معاف نہیں ہیں، ان کا دھونا لازم ہے. تو لہٰذا نماز کے فرائض میں سے دوسرا بڑا فرض وہ کپڑوں کا پاک ہونا ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. باقی باتیں انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كل أيام الصابر